99 قتل کر دیے. سبحان اللہ. اور اس تلاش میں تھا کہ کوئی تو رستہ ہوگا جس رستے سے میری بخشش و مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ. کوئی تو ایسا دروازہ ہوگا نا. میرے دوستوں بڑے اختصار سے تلاش میں نکلا. کوئی ایسا ملا جس کی طریقت سے وابستگی نہیں تھی. کہنے لگا کوئی رستہ بتاؤ. 99 قتل کر بیٹھا ہوں, میری توبہ ہو جائے, معافی مل جائے. وہ شخص کہنے لگا ایک تو نہ حق اتنے قتل کرتا ہے, اوپر سے توبہ کا طلبگار ہے, جہاں تیری توبہ نہیں ہے. آپ ہی فیصلہ کر دیتا. حالانکہ فیصلے کا اختیار صرف رب کو ہے. بے شک بے شک. اس کا حکم نہ ہو تو پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے. اس کے حکم سے ہر چیز دنیا کی کائنات کا نظام چل رہا ہے. اس نے کہا جب معافی نہیں, غصہ آیا, خنجر نکالا, اس کو بھی دے مارا. ان کتنے ہو گئے؟ 100 قتل کر بیٹھا. یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے. عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں. حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک بات سناؤں گا, کتب یا عبداللہ, میں بات سناؤں گا تم لکھتے جانا. میں پھول عطا کروں گا تم سمیٹتے جانا. میں موتی نچھاور کروں گا تم پروتے جانا. حضرت علی شیر خدا بھی جلوہ گر ہے. اب 100 قتل کر بیٹھا ہے. حضور واقعہ سنا رہے ہیں. 100 قتل کرنے کے بعد گھر آ گیا. کچھ لمحات گزرے, دن گزرے, پھر سے دل میں خیال آیا کہ نہیں یار کوئی تو راستہ ہوگا جس راستے پر جاؤں گا میری توبہ قبول ہو جائے گی. پھر تلاش میں نکلا. اب قسمت اچھی تھی, اس تلاش میں کوئی آپ جیسا مل گیا جو مرشد والا تھا, طریقت والا تھا, نسبت والا تھا. اس نے بتایا بھائی مجھے بتانا, 100 قتل کر بیٹھا ہوں, معافی کا طلبگار ہوں, معافی چاہتا ہوں, کوئی رستہ سے بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں تو تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا, ہاں ایک رستہ ضرور بتا سکتا ہوں. ایسا زمین دور یہاں سے ایک اللہ کا ولی بستا ہے, جانا تیرا کام ہے بس سوانا اس کا کام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے کون؟ اللہ کا ولی. واہ واہ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام بھی امت دا یہودی ہے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. حضور کا امتی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی تلاش بھی کرو, ان کی بارگاہ میں بھی جایا کرو, اللہ صحبت میں بیٹھا کرو. میرے دوستوں اب یہاں پہ ایک موڑ آ گیا. وہ موڑ یہ تھا کہ ایک قدم اٹھایا اس نے, موت آ گئی. موت آئی نا, جنت کے ڈیوٹی دینے والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم کے ڈیوٹی دینے والے فرشتے بھی آ گئے. بہت اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں بات, امین حدیث ہے. اللہ اکبر. جنت والے کہیں ہم نے لے کر جانا ہے, جہنم کی ڈیوٹی والے کہیں ہم نے لے کر جانا ہے. دونوں کا موٹیو بھی کلیئر تھا. وہ کہیں اس نے 100 قتل کیے اس لیے ہم لینے آئے ہیں, یہ کہیں بے شک 100 قتل کیے لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. جلدی جلدی رب کی بارگاہ میں پہنچی. اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ فرشتوں زمین کو ناپو, اگر قدم میرے ولی کی بارگاہ میں زیادہ نکل آئے تو جنت آ لو, پھر بخشا گیا جنت چلا جائے. اگر کم پڑے تو جہنم کے ڈیوٹی دینے والوں تم لے جانا. زمین پر فرشتے پہنچے نہیں, رب نے زمین کو حکم دیا اے زمین اپنی تنابوں کو کھینچ لے. قدم تو اس نے ایک اٹھایا تھا, ولی کی طرف اس کے قدم بڑھا دے, کیونکہ اب اس کے گناہوں کو دیکھو یا پھر یار کی یاری.
کہو سبحان اللہ. وہ کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام دا امتی سی. اسی کون ہاں؟ سبحان اللہ. حضور کی امتی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام بھی کو بڑی شان والے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان بڑا انورا ہے. اعلیٰ حضرت کی گاڑیاں فرماتے ہیں سب سے پڑھن دے نا کہ سب سے آدم علیہ السلام کی دنیا میں آئے، جناب نوح علیہ السلام کی دنیا میں آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آئے، جناب اسحاق علیہ السلام کی دنیا میں آئے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی دنیا میں آئے، جناب موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، سب نبی آئے. ہر نبی شانوں والا ہے، ہر نبی سے ہم پیار کرتے ہیں. مسلمان وہ ہے جو ہر نبی سے احترام کرے، تعلق قائم رکھے، تعظیم بھی کرے، ادب بھی کرے، ایمان بھی رکھے، ان سے محبت بھی رکھے. مسلمان ہے. لیکن جب قریب آقا کی بات آئے تو یوں کہے کہ سوالات نبی شانوں والے ہیں، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب سے ہمارا نبی سب سے اس نبی کی بات کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے جس نبی کے قصیدے پڑھی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، 100 قدم کرنے کے بعد ولی کی درگاہ میں جا رہا تھا، پہنچا نہیں تھا. اگر وہ بخشا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بخش سکتے؟ وہ پہنچیا نہیں سی. ہم تو داتا حضور پہنچے بیٹھے ہیں، ہم تو سیدی لال حسین کی بارگاہ میں پہنچے بیٹھے ہیں، ہم مرشد کی بارگاہ میں پہنچے بیٹھے ہیں، آئے بیٹھے ہیں. وہ حضور کا امتی تھا. میرے آقا سے جس چیز کو نسبت ہو گئی نا، وہ نسبت شان والی ہو گئی، بے شک. سبحان اللہ. وہ عرفہ والا ہو گئی. حضور چونکہ نبی شانوں والے اور افضل والا ہے، اسی طرح حضور کی امت بھی تمام نبیوں کی امت سے افضل و اعلیٰ ہے. اسی طرح حضور کو جو قرآن ملا وہ تمام گزشتہ جتنی کتابیں سابقہ گزری ہیں، آسمانی کتب صحائف سب سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور کا گھرانہ ہر نبی کے گھرانے سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور کے صحابی ہر نبی کے صحابیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. حضور کی امت کے اولیاء ہر نبی کی امت کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک ایسا ولی جس کی بارگاہ میں 100 لوگوں کا قاتل نیت کر لے جانے کے لیے وہ بخشا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ غوث اعظم جیسا نہیں ہے، تو حضور کے امتی ہو اور جس کا پیر بھی غوث اعظم ہو وہ نہیں بخشیا جا سکتا. انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا مرشد دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ. میرے آقا کا فیضان ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے مکینوں بتا، تمہارے لیے پڑھیے چنو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی. اللہ نے فرمایا کہ حضور دنیا میں بھی ہمیں بھیجا گیا، آپ کے لیے آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا تو آپ کے لیے. سبحان اللہ. کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سبق دیا ہے، زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں، فقط عشق رسول، غلامی رسول، بس یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں،
کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو اور نہ حق بے گناہ 100 لوگوں کو مارا ہو، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ جب زمین پر فرشتے پہنچے، تنابیں کھنچ چکی ہوں، قدم ولی کی بارگاہ میں بڑھ چکے ہوں، فرشتے جب قدموں کو ناپے تو وہ قدم کہاں پہنچے؟ ولی کی بارگاہ میں زیادہ پہنچے، پھر جنت والے اس کو اٹھائیں اور جنت میں لے جائیں۔ حضور کا امتی نہیں تھا، ہم حضور کے امتی بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، غوث اعظم جیسا پیر نہیں ملا تھا اس کو، ہمیں غوث اعظم جیسا پیر ملا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضور ہمیں مل گئے ہیں۔ ہاں بے شک، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب یہ سب چیزیں مل جائیں، عقیدہ بس ٹھیک رکھنا، ایمان ٹھیک رکھنا۔ عقیدہ ڈاماڈول ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ایمان کامل ہے اور عقیدہ درجہ کمال پر فائز ہے، تو پھر انشاءاللہ اس جہاں بھی اور اس جہاں پہ بھی اپنا پیرا تنہا نہیں چھوڑتے، بالکل تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اختتام کر رہا ہوں میرے دوستوں، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اگر کسی ولی کی بارگاہ میں آتا ہے، اہل اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ رب کے لیے نہیں بھی آتا، ذاتی غرض لے کر بھی آتا ہے، پھر بھی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ مقصد کے اندر یہ ہے، اول تو ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ کسی بھی ولی کامل کی بارگاہ میں جائیں نا، تو یہ دل میں بات رکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے جا رہے ہیں، حصول قرب الہی کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی کوئی تکلیف، دکھ، درد، پریشانی لے کر جاتا ہے، دل میں ذہن میں وہ بات نہیں بھی ہوتی، آ جاتا ہے، بیڑا اس کا بھی پار ہو جاتا ہے۔ یہی تو بات ہے میرے دوستوں، یہی تو بات ہے کہ مرد ملے درد نہ بیٹھے، او گن دے گن کردا محمد بادشاہ لال مرار پتھر سبحان اللہ، سبحان نعرہ غوثیہ۔ مولانا روم نے فرمایا تھا یا کچھ زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر آج صد سالہ ذات بے ریا۔ فرمایا ایک پل کی صحبت اللہ والوں کی 100 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میاں صاحب فرمایا کامل پیر محمد بخشا لال پڑان پتھر دا۔ آگے مولانا روم فرماتے ہیں تائید کرتے ہوئے، گر تو سنگے خالائے مرمر شمی، چون بصاحب دل نصیب و ہر شمی۔ فرمایا جب تک تو مرشد والا نہیں تھا تو ناچیز پتھر ہے، جب مرشد والا ہو گیا تو تمہیں سنگے مرمر بنا دیتے ہیں۔ پتھر میں اور سنگے مرمر میں بڑا فرق ہے۔ اور میرے دوستوں جب اللہ کا کوئی ولی بنتا ہے، اے نہ سوچو یہ آخری نصیحت ہے صرف تو ہمیں آخری گل کر کے گل ختم ہوگی میری، آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں آپ کی محبتوں سے، آپ کی عقیدتوں سے، آپ کی تعداد سے اور آپ کے مرشد کے پرچار کرنے سے ان کی شان بلند نہیں ہوتی، بلکہ آپ لوگوں کی شان ان کی شان کے صدقے سے بلند ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات ہے میں آیا ہوں تو رونق لگ گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تیری رونقیں ان کی رونق کا صدقہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو، جنوب ہو یا شمال ہو،
اہل ایمان کے دلوں میں اللہ رب العالمین ان کی محبت خود پیدا فرماتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کرامت کرامت کرامت. تسا سارے جڑے اتنے آئے بیٹھے ہو اس تو بڑی کرامت کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے دل میں اپنے مرشد کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. عقیدت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ احترام ہے یا نہیں ہے؟ پیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان سے پیار کرتے ہو سمجھ لو یہ ان کی ولایت کی تصدیق ہو جاتی ہے. کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں پیر میرے بنتا ہے میرے دوستوں تو صرف فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. فرشی نہیں بلکہ عرشی بھی. جناب جبریل امی کو بلایا جاتا ہے فرمان ربی جاری ہوتا ہے کہ دنیا میں فلاں ملک فلاں شہر فلاں قصبے کے اندر ایک میرا ولی بن گیا ہے, میں اس کا ولی بن گیا ہوں, وہ میرا دوست بن گیا ہے, میں اس کا دوست بن گیا ہوں. اے جبریل آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جیسے آپ کا رب اس سے پیار کرتا ہے آپ بھی اس سے پیار کریں. جناب جبریل بھی اس سے پیار فرماتے ہیں. پھر سارے آسمان کے نوریوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, جلسہ کیا جاتا ہے, خطاب فرمایا جاتا ہے. نوری کھڑے ہیں, جناب جبریل خطاب فرماتے ہیں کہ اے نوریوں مجھے رب نے بلایا تھا, رب نے مجھے بلا کر فرمایا کہ دنیا میں فلاں ملک فلاں شہر کے اندر فلاں قصبے کے اندر ایک میرا ولی بن گیا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. اے جبریل تو بھی پیار کر. اے نوریوں اب تم سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رب اس سے پیار کرتا ہے جیسے میں اس سے پیار کرتا ہوں تم سارے نوری بھی اس سے پیار کرو. صرف یہ نہ سمجھو کہ صرف تساں پیار کرتے ہو. داتا کا نام آج آسمانوں پہ بھی گونج رہا ہے, خواجہ اجمیری کا نام آج آسمانوں پہ بھی گونج رہا ہے کہ رب کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے امت مصطفیٰ کو صحیح جگہ پہ چلایا, صراط مستقیم پر چلایا, ہر گمراہی کے راستے سے بچایا اور اللہ اس کے رسول سے ملایا ہے. آج دیکھیں ان کے جانے کے بعد بھی کئی سو سال گزر گئے ہیں, آج بھی داتا داتا خواجہ خواجہ ہو رہا ہے. اس لیے پڑھیے لا
میری اور آپ سب کی آج اس عاجزانہ علمانہ حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد میں انشاءاللہ بیٹھا رہوں گا. تسلی سے آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی. آپ نے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے, دھکم پیل نہیں کرنی, اور ایک لائن کی صورت میں ملاقات کرتے جانا انشاءاللہ. سمجھ گئے ہو نا گال؟ انشاءاللہ سب سے ملوں گا. آخری بندہ بھی جو رہ جائے گا اس سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ایک شعر سلام شریف کا پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. مصطفیٰ کو سلام شمائے سلام آسیاں نامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لا ہو سلام کی منبر بنی گردن اولیاء سلام کی کرامت پیدا ہو سلام سلام یا رحمت للعالمین یا الہی صلی علیہ رسول رے سلام عاجزانہ ہو کرو. سبحان اللہ.